اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ ہر مخلوق اپنی زندگی کا طریقہ انڈے سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو انسانوں کو سکھانا اتنا عظیم کام ہے، اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء انسانیت کے معراج ہوتے تھے، تو وہ ایک نمونہ آئیڈیل ہوتے تھے، اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو تم کیا کرو؟ پھر میرا اتباع کرو۔ حظ النال بالنال، جو کچھ جس طرز پر میں نے زندگی گزاری ہے تم بھی اس پہ زندگی گزارو، تو یحببکم اللہ، تو پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تم سے پیار کرے گا۔ پھر اللہ جن سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کی تعلیمات ایک لمبا چوڑا نظام ہے، لیکن اگر اس کو خلاصہ کروں تو چند حدیثیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اربع اذا كانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت 4 باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں، نماز کی معافی نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا۔ ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 منٹ 1 ٹائم کے لیے فرض ہے، سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک اس کو کلیئر کرو۔ حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، جب کبھی اللہ توفیق دے اس کو ادا کرو۔ تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت کی۔ اس کے علاوہ ہر حال میں نماز کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر دیا ہے۔ روزہ بیمار ہے تو نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، سفر میں ہے بعد میں رکھ لے، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو پیسے کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب نہ دے، بعد میں دے دے۔ اور حج میں بھی ایسا ہے کہ بیمار ہے تو نہ کرے، راستے میں فتنہ ہے تو نہ کرے، یعنی جنگ ہے یا بدامنی ہے تو مت کرے، لیکن اس کو مؤخر کر سکتا ہے، کسی بھی سال حج کر لے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری یہ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، بچے بچیوں سے، نماز ضرور پڑھیں، اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھیں۔ اس میں کوئی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اللہ کے لیے میں آپ سب سے منت کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ان 15ویں صدی جا رہی ہے، 1441 ہو گئی ہے، اگر اس میں کسی کو گنجائش ملتی تھی تو میرے نبی کے نواسے حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ملتی تھی، لیکن انہوں نے بھی وہاں نماز نہیں چھوڑی، سر کٹوا دیا۔ تو برائے مہربانی نماز سارے بچے بچیاں بہن بھائی ضرور ادا کریں۔ تو وہ حدیث یہ تھی، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں، یہ سامعین عمل کر لیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں، تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم پرامن رہو گے،
اللہ کے سائے میں رہو گے، اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ 4 بات آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یکون المومن جبانا، کیا یہ ممکن ہے کوئی مسلمان بزدل ہو؟ بزدل، بز کہتے ہیں بکری کو، اور آگے دل، بکری کے دل والا۔ تو بکری سب سے ڈرپوک جانور ہے، تو اس کو پھر جو آدمی ڈرنے والا ہو اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا بزدل ہو؟ آپ نے کہا ہاں، بخیل ہو، کنجوس، اور شوم جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، پشتو میں بھی کہتے ہیں شوم، تو کیا شوم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا نہیں میرے بھائی، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پہلی حدیث آپ نے فرمائی کہ مسلمان کی پہلی زندگی کی پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے باہر، تو آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب چلنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑی، ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے آپ تشریف لے گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ، ایک جانور اطاعت کے لیے اتنا بڑا جذبہ دکھا رہا ہے کہ میں آ جاؤں گی، اور اسے پتہ ہے کہ میں آؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں جا سکوں گی، مجھے ذبح کیا جائے گا، مجھے پکایا جائے گا، کھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اب تو پرائی ہے، امانت ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے وہ عذاب ہو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو ہوتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو آخرت میں جہنم کا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ دوڑ لگا دی اس نے، اور آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ دیر ہوتی چلی گئی تو آپ کی تشویش بڑھتی گئی۔ وہ جو مالک مکان تھے وہ بھی نہیں موجود تھے، کہیں باہر ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ رہی تھی، اور بھاگتے 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 میرے نبی کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک جانور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی وجہ سے، ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر تیار نہیں ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، ماحول معاشرے کی وجہ سے۔ آپ نے اس کو پھر رسی سے باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مالک آیا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جیسے یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، جو میں اپنے گاؤں میں ہوں تو کچھ لوگ اپنے جہاں زمین ہوتی ہے نا وہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے مدینے سے باہر مکان بنایا ہوا تھا، بکریاں تھیں، ریوڑ تھے۔ تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہا میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی یا رسول اللہ